تصوف لفظ جسے صوفیزم کہا جاتا ہے، جس کے معنی صوفی ہونا یا صوفی بننا کے ہیں، یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے۔ عام طور پر مغربی مصنفین نے اسے اسلامی تصوف کے طور پر تعریف کی ہے۔ تصوف ایک اخلاقی اور جامع سماجی مذہبی قوت کے طور پر ابھرا جو دیگر مذہبی روایات جیسے کہ ہندو مت سے متاثر ہوا۔ تصوف ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو ایک الہامی نظام ہے۔ تصوف کا موضوع بڑا وسیع ہے، یہ ایک کائناتی حقیقت ہے جس کو ہم ادمیت کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ ادمیت بالمقابل ابلیت، یہی تصوف کا اصل مفہوم ہے۔ تصوف تزکیہ نفس و قلب کا دوسرا نام ہے، یعنی قلب کو ہر قسم کی برائی سے پاک کرنا اور نفس کی برائی کو روکنا اور اچھائی کی طرف مائل کرنا۔ لغت کے اعتبار سے اس کا مطلب خلوص فی العمل اور خلوص فی النیت پر ہے، جس کی غرض صرف رضا الہی کا حصول۔ یہ ایک ایسی حالت کا نام ہے جس میں انسان اپنے قلب کو اس قدر خالص اور پاک کر لیتا ہے کہ اس میں اللہ اور آدمیت کے علاوہ کچھ نہیں بستا۔ صوفیزم کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا۔ 12ویں صدی میں اس کا باقاعدہ فروغ ملا۔ عبداللہ ابن محمد ابن الحنیفہ کو پہلا صوفی بزرگ مانا جاتا ہے۔ ان کے بعد بہت سے صوفی بزرگ آئے جو اپنے وقت میں اپنی کرامات کی وجہ سے مشہور ہو گئے۔ آج ہم پایا تصوف کے رکن اعظم حضرت شاہ رکن عالم ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانیں گے۔ ابھی اس وقت ہم پاکستان کے مشہور شہروں میں سے ایک شہر ملتان شہر میں شاہ رکن عالم مزار کے نیچے موجود ہیں۔ شاہ رکن عالم 1251 میں رمضان المبارک کے مہینے میں ملتان شہر میں پیدا ہوئے۔ شاہ رکن عالم کے والد کا نام پیر صدر الدین شاہ تھا اور شاہ رکن عالم کا دادا کا نام بہاؤالدین زکریا تھا۔ حضرت شیخ ابو الفتح رکن الدین خطہ ملتان کے اولیاء میں سے ہیں۔ شیخ صدر الدین کے فرزند اور شیخ بہاؤالدین زکریا کے پوتے اور حضرت جہانیہ جہاں گشت کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام بی بی راستی تھا۔ حضرت قطب الکتاب رکن الدین نو رمضان المبارک سن 649 بروز جمعہ عالم کون و مکان میں تشریف لائے۔ خاندان کا فانوس اس سراج منیر کی روشنی سے جگمگا اٹھا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا نے ملتان کے غرباء اور مساکین کے دامن زر و جوہر سے بھر دیے۔ حقیقہ کے موقع پر آپ کے سر کے بال تراشے گئے جو اب تک تبرکات میں محفوظ ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت قطب الکتاب کی ولادت کی تقریب خاندان غوثیہ کی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا نے آپ کا نام رکن الدین رکھا، بعد میں آپ شاہ رکن عالم کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت رکن الدین کی ولادت سے پہلے حضرت زکریا ملتانی نے یہ بشارت دی تھی کہ ان کی وجہ سے خاندان کا چراغ روشن ہوگا۔ 735 ہجری کے رجب کی 16 تاریخ جمعرات کے دن نماز مغرب کے بعد ادابین پڑھ رہے تھے کہ سجدے کی حالت میں جان اللہ کے سپرد کر دی۔ مرکز مبارک ملتان میں جد امجد اور والد ماجد کے قریب ہے۔ آپ کا مقبرہ تاریخی اور تعمیری خصوصیات کے باعث بجا طور پر ملتان کی قدیم عظمت کا نشان کہا جاتا ہے کہ گنبد کے اعتبار سے ایشیا کا دوسرا اور سب سے بڑا گنبد ہے۔ یہ عظیم و شان عمارت اسلامی تعمیر کا حسین امتزاج ہے اور اپنی خوبصورتی کے باعث زائرین کی نگاہوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ مقبرہ سلطان غیاث الدین تغلق نے حضرت غوث العالمین کے قرب میں دفن ہونے کی خاطر اپنے ذاتی خرچ سے تعمیر کرایا تھا۔ شاہ رکن عالم کو پہلے بہاؤالدین زکریا میں دفن کیا گیا، جب شاہ رکن عالم کی اولاد کو تغلق نے بہاؤالدین زکریا تحفے میں دیا۔ اس کے بعد شاہ رکن عالم کی باقیات کو 1330 میں رکن عالم میں دفن کیا گیا۔
اس وقت ہم بہاؤالدین زکریا کے مزار پر موجود ہیں۔ بہاؤالدین زکریا سلسلہ سرودی کے مشہور بزرگ تھے۔ 3 جون 1170 میں کرول لالسن میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا کا نام کمال الدین شاہ علی قریشی تھا۔ ان کا سلسلہ نسب اسد بن ہاشم سے جا ملتا ہے۔ 1222 میں انہوں نے ملتان میں قیام کیا اور اپنی زندگی کے 15 سال کافی علاقوں میں سفر کیا اور کافی ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ یہ مزار کسی سلطان نے اپنے لیے بنایا تھا مگر اس کے نصیب میں نہ تھا۔ 1262 میں اس نے بہاؤالدین زکریا کو دے دیا۔ بہاؤالدین زکریا کا مزار 13ویں صدی کا ایک مزار ہے جو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ملتان میں واقع ہے۔ یہ جنوبی پنجاب صوبہ میں سب سے اہم مزاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ مزار 1262 میں زکریا کی وفات سے پہلے 1268 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ مقبرے کو 2 ٹائرڈ ڈھانچے کے طور پر بنایا گیا تھا جو پورے جنوبی پنجاب میں ابتدائی مزارات کا نمونہ ہے۔ مقبرے کی بنیاد ایک مربع کی شکل ہے جو 51 فٹ 9 انچ کے رقبے پر بنایا گیا ہے۔ مزار کے چاروں طرف ایک وسیع صحن ہے جو کئی سو مربع میٹر پر محیط ہے۔ مقبرہ اینٹوں سے بنایا گیا ہے اور یہ پہلی عمارت ہے جسے چمکدار نیلی ٹائلوں سے سجایا گیا تھا جو بعد میں ملتان اور جنوبی پنجاب کا ایک مخصوص انداز بن گیا۔ پینٹ شدہ لکڑی کے چھت کے ساتھ اینٹوں کا ایک وسیع برآمدہ 1952 میں مزار میں شامل کیا گیا تھا۔ ابھی اس وقت ہم موجود ہیں حضرت شاہ علی اکبر کے دربار کے اندر۔ یہاں پہ ہمیں بھائی ملے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں حضرت شاہ علی اکبر کے بارے میں۔ آپ ذرا سا بتانا پسند کریں گے حضرت شاہ علی اکبر کے بارے میں؟ یہ حضرت سخی سلطان علی اکبر شمسی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے جو کہ ملتان سورج میانی واقع ہے۔ یہ 7ویں پوسٹ میں حضرت شاہ شمس تبریز کے پوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ جو مزار ہے یہ حضرت سخی یحییٰ کا مزار ہے۔ یہ سخی سلطان علی اکبر یہ مزار 993 ہجری میں تعمیر ہوئی ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لڑیں سے ہے اور یہاں پہ 14 اور 15 شعبان کو ان کا عرس لگتا ہے سالانہ، اور پورے پاکستان سے زائرین آتے ہیں جو کہ فیض پاک ہے ان کو ہو گیا۔ اور یہ پورے بڑے ایشیا میں اس فن تعمیر کا کوئی مزار نہیں، کیونکہ اس پہ جو بھی کام ہوا ہے سارا ہاتھ کا کام ہوا ہے، اور اس کے بعد جو نقاشی ہے بلو ٹین ہے اس کی جو خوبصورتی ہے وہ اپنی مثال ہے، اور اس کے اندر ساری جو ہے نا یہ جتنے بھی یہ کام ہوا ہے یہ ساری جماعت ہے۔ تو یہاں پہ اس کا خیال وغیرہ کون رکھتا ہے؟ یہ ہم خود ہی رکھتے ہیں۔ ابھی اس وقت ہم خواجہ اویس کاغا کے دربار پہ موجود ہیں جن کا پورا نام شیخ جلال الدین تھا۔ یہ حضرت شاہ رخ عالم کے دور میں یہاں آئے اور اپنی تمام عمر خدمت خیر میں گزاری۔ اپنی تمام عمر خدمت خیر میں گزارنے کے بعد سن 700 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ یہاں پہ ہمیں حافظ کیا نام ہے آپ کا؟ حافظ گور محمود صاحب ملے ہیں جو یہاں پہ تقریباً 30 سے 35 سال سے یہاں پہ ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں اس دربار کے بارے میں اور حضرت اویس کے بارے میں، تو ذرا بتائیے گا۔ اولیاء ملتان میں نا 3 سطریں آپ کی درج ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ 7 دن رات کی مسافت طے کر کے اونٹنی یہاں پہنچی ہے۔ اندر دربار ہے شاہ جیونے کا، وہ مہاری تھے۔ آپ کی وصیت تھی جہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی نا وہاں میرا مقام بنے گا، اور اسی وجہ سے اونٹنی یہاں جب بیٹھی ہے تو ایک صدر الدین عرب اس وقت بہاؤالدین زکریا کے بڑے بیٹے شیخ صدر الدین عرب شاہ رخ عالم کے والد اور شاہ رخ عالم خود گھوڑوں پر آئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہے
कचरी तौर पर उन्हें मालूम हुआ कि इनकी तदवीन तासीन का काम करना है। उन्होंने फिर यहाँ आपको दफनाया। उसके बाद शाहरुख ने आलम ने अपना अमामा खोल कर ज़मीन पर बिछाकर चंदे की अपील की, क्योंकि वो वक़्त के बादशाह के दामाद भी थे। उस वक्त लोगों ने जौक शौक से आपके दरबार में फंड जमा कराया, हिस्सा मिलाया और फिर आपने संगे बुनियाद रख दिया। ये उन्हीं के सिलसिले से ये शाहरुख ने आलम ने आपका संगे बुनियाद रखवाया और उसी की वजह से ये खनगाह बनी। और उन्हीं के आज अंदर आप जाके देख सकते हैं, फारसी ज़ुबान का शजरा मुबारक लिखा हुआ है, आधा है और आधा मिट गया हुआ है। आपका लक़ब खग्गा है, मच्छी। खग्गा का लफ्ज़ी मतलब है मच्छी। खग्गा एक मच्छी, यानी कि किसी दरिया पर बैठे दो दरवेश आपको ये कह रहे थे कि हम अगर दरिया में सुई फेंकें तो निकाल लोगे, तो कह रहा है ये तो कोई मसला ही नहीं है, आपकी ये करामत है। उन्होंने दरिया में सुई फेंकी और आपने गोता मार के वो नीचे से सुई उठा के लेके आए। वो दरवेश ने आपको ये लक़ब दिया, वो खग्गा ही लगता है। मैंने कहना तो खग्गा मतलब इनका लक़ब है, आपका लक़ब है। तो ये जब ये दरबार इनका बना तो ये जो मस्जिद है इनकी ये भी तब की बनी हुई है? ये बात ये तकरीबन 633 हिजरी लिखा हुआ मस्जिद का वहाँ कबल बनी हुई थी। आपके मदार से पहले मस्जिद बनी हुई। सही सही। आपकी आमद आपकी यानी कि ये मस्जिद का जो पहले ही तकरीबन 70-72 साल या इससे कबल बनी हुई थी मस्जिद। सही। आपके दरबार मस्जिद के बारे में आपको कुछ पता है? मस्जिद के बारे में ये है कि पहले जो लोग यहाँ खगे जो मकसद तंजीम थी उन्होंने बनवाई थी, उसके बाद ये अहले इलाका ने मस्जिद शहीद करके दोबारा बनवाई है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे हमने सुना है कि मस्जिद के इमाम थे जिन्होंने यहाँ पे 50 साल गुजारे इस मस्जिद में। वो हमारे उस्ताद थे, उनकी ये सबसे बड़ी करामत है। लोग पूछते थे ना वलीउल्लाह की कौन सी करामत होती है, कहते सबसे बड़ी तो मैं करामत बैठी हूँ। शाह शमसुद्दीन सब्ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश बरोज़ जुमा 15 शाबान 560 हिजरी को सब्ज़वारी ईरान के एक शहर में हुई। आपके वालिद का नाम सैयद सोहलुद्दीन मोहम्मद और वालिदा का नाम सैयद फ़ातिमा था। आप इमाम जाफ़री सादिक अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आप पाकिस्तान में 1200 ईस्वी से कबल मुल्तान पहुँचे और मुकामी आबादी में इस्लाम की तबलीग की। आप अपने शायरी और मुकामी रवायात की वजह से एक वली माने जाते हैं। आपकी वफ़ात 1356 ईस्वी में हुई। आपका मज़ार मुल्तान में आम खास बाग के करीब दरियाए रावी के पुराने पलंग के ऊंचे किनारे पर वाक़ है और ये मज़ार आपके पोते ने 1330 में बनवाया था। इनका पूरा नाम क्या है? पूरा सैयदना हाफिज अबुल हसन जमालुद्दीन सानी मौलवी मूसा पाकी। अच्छा, इनको आप उसमें हजरत पीर भी बोलते हैं, हजरत पीर मूसा पाक शहीद भी बोलते हैं। अच्छा, ये मूसा पाक शहीद के नाम से मशहूर है। इनको 11वें सरकार भी बोलते हैं। तो अभी ये दरबार जो है ये कितना पुराना है? ये 550 साल 550 साल पुराना। इनका जो ये उच्च शरीफ से यहाँ पे है मुल्तान, आज से 550 साल पहले, 550 साल पहले। अच्छा, ये इनका अबाजान हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन से इनका सिलसिला मिलता है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं वाली सरकार जो है ना बगदाद की, उनकी 12वीं 13वीं पोस्ट है, 12वीं पोस्ट। अच्छा, ये सारे जितने भी ये देख लेंगे शजरा का सबूत से लेकर ये सारा लिखा हुआ है। अच्छा, ये हाँ, ये शजरा का सब वो भी मुगल फौज में ना ये फौज में भर्ती थे मुलाजिम। सही। अच्छा, ये वहाँ से इनकी लाड़ के साथ एक बस्ती है, लंगाओं की बस्ती है, उनसे लड़ाई हुई और उन्हीं के लड़ाई के दौरान ये शहीद हुए। फिर इनको पसबंद किया गया उधर उच्च शरीफ से। फिर इनको इशारत हुई
انہوں نے اس جگہ کا نام سلیکٹ کیا کہ اس جگہ پہ مجھے برتن تو ان کو پھر وہاں سے نکال کے یہاں پر آ کے انہوں نے برتن کیا